نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدین فیہا۔ ہماری بات ہو رہی تھی محبت رسول پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا تقاضا کیا ہونا چاہیے اور صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی کس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور اس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب قائم ہوگی؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سوال کیا کہ تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تو اس نے کہا، اللہ کے رسول، نہ تو میں زیادہ نفلی نماز کو ادا کرتا ہوں، نہ مجھ سے زیادہ نفلی روزے رکھے جاتے ہیں، اور نہ ہی کچھ میں نفلی صدقہ کرتا ہوں، لہذا ایک بات میرے اندر موجود ہے، وہ یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تو اسی کے ساتھ جنت میں ہوگا جس کے ساتھ محبت کرتا ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین جب یہ الفاظ سنے تو اسلام لانے کے بعد اتنا زیادہ کبھی خوش نہیں ہوئے تھے جتنا زیادہ وہ اس بات پر خوش ہوئے کہ قیامت کے دن تو اسی کے ساتھ ہوگا جنت میں کہ جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی وہ ہستیاں تھیں کہ جنہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آ کر اپنے باؤ اجداد کو قربان کر دیا، اپنے علاقوں کو چھوڑ دیا، اپنی جائیدادوں کو چھوڑ دیا، اور اپنے دوست احباب کو چھوڑ دیا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، حتیٰ کہ اگر ان کا باپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کوئی برا الفاظ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے تو صحابہ کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قدر محبت تھی وہ اپنے باپ کو قتل کرنے کے لیے تیار ہوا کرتے تھے۔ سیرت محمد بن اسحاق میں ایک واقعہ موجود ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے باپ کا نام تھا عبداللہ بن ابی منافق۔ یہ عبداللہ بن ابی منافق جو تھا، اس نے ساری زندگی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے، اور امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی پاکیزہ عورت کے اوپر اس نے تہمت بھی لگائی تھی۔ تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی مخالفت کی ہے۔ تو ایک دفعہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، جو کہ ایک پکے اور سچے مسلمان تھے۔ عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے پتہ چلا ہے کہ میرے باپ نے آپ کے بارے میں کچھ نازیبا الفاظ استعمال کیے ہیں اور آپ اسے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ اسے واقع ہی قتل کرنا چاہتے ہیں تو یہ حکم آپ مجھے دیجیے گا، میں اپنے باپ کا سر لا کر آپ کے قدموں کے تلے رکھ دوں گا۔ اگر آپ کسی اور کو حکم دو گے تو خزرج قبیلے والے لوگ مجھے جانتے ہیں کہ میں اپنے باپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کسی اور کو حکم دے اور وہ اس کو قتل کر دے اور میرے باپ کی محبت میرے دل میں جاگ اٹھے اور میں انتقام کے بدلے اس مسلمان کے کافر کے بدلے ایک منافق کے بدلے ایک مسلمان کو قتل کر بیٹھوں اور میں جہنم کے اندر مر جاؤں۔ اے اللہ کے رسول، اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ یہ کام مجھے سنپائیے، مجھے حکم دے، میں اس کو کام کو سر انجام دیتا ہوں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، میں آپ کے باپ کو قتل کرنا نہیں چاہتا، بلکہ میں اس سے اور بھی اچھا سلوک کروں گا، حسن سلوک سے پیش آؤں گا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس کو قتل کرنا نہیں چاہتا۔
حضرت اکرمہ اور حضرت ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار کو نکالا جب لشکروں میں لوگ مدینے کی طرف روانہ ہوئے، مدینے میں داخل ہونا شروع ہوئے، تو حضرت عبداللہ نے اپنی تلوار کو نکالا اور نکال کر مدینے کے باہر چلے گئے، اور باہر جا کر انہوں نے اپنی تلوار کو نکالا، دروازے کے سامنے کھڑے ہو گئے، لوگ اندر داخل ہو رہے ہیں۔ جب ان کا باپ داخل ہونے لگا تو انہوں نے اپنے باپ کو کہا رک جاؤ، آپ کو مدینے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اور عبداللہ بن ابی منافق کہنے لگا میں آپ کا باپ ہوں۔ کہتے ہاں میرے باپ ہو، میں جانتا ہوں، لیکن اس وقت تک میں آپ کو مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے، میں آپ کو داخل نہیں ہونے دوں گا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارک تھی، کہ عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی آپ کسی بھی لشکر سے واپس آتے تو آپ سب کے آخر میں ہوتے، آخری جو لشکر ہوتا اس میں آپ شامل ہوتے تھے۔ تو جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آئے، مسند حمیدی والے لکھتے ہیں کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس سے عبداللہ بن ابی منافق نے جو ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی اپنے بیٹے عبداللہ کی کہ میرا بیٹا مجھے داخل نہیں ہونے دے رہا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ اس کو داخل ہونے دو۔ کہا اللہ کے رسول میں اس وقت اس کو داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک یہ اپنی زبان سے الفاظ نہیں نکالے گا، جب تک یہ نہیں کہے گا کہ میرا نبی عزت والا ہے اور میں ذلیل ہوں، جو نازیبا الفاظ اس نے آپ کے بارے استعمال کیے ہیں، جب تک وہ الفاظ اپنے بارے استعمال نہیں کرے گا میں اس کو مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ یہ تھے صحابہ کرام، یہ تھی ان کی محبت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور حضرت صاحب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، طبرانی میں واقعہ موجود ہے، وہ فرمایا کرتے تھے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ یہ آیت میرے بارے میں اتری ہے۔ کہتے ہیں کہ میں اپنی ماں سے بہت محبت کیا کرتا تھا، بہت محبت تھی مجھے میری ماں سے، اور میری ماں کو جب پتہ چلا کہ میں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، میں دین اسلام کو قبول کیا ہے، اور میری ماں نے یہ ضد لگا رکھی تھی جب تک اسلام کو نہیں چھوڑے گا میں نہ دھوپ سے جو سائے کے نیچے آؤں گی اور نہ میں کچھ کھاؤں گی نہ میں کچھ پیوں گی۔ کہا ماں آپ ایسی ضد نہ کریں۔ 3 دن تک ماں نے ضد کی اور لوگوں نے مجھے کہنا کہ شروع کر دیا کہ یہ ماں کا قاتل ہے، یہ ماں کا قاتل ہے۔ کہتے ہیں مجھے بہت دکھ پہنچتا تھا، میں نے آخر کار اپنی ماں کو مخاطب ہو کر کہا اے میری ماں یاد رکھنا اگر آپ جیسی 100 ماں دنیا میں آ جائے اور ہر ایک میں ایک جان ڈال دی جائے اور ہر ماں یہی مطالبہ کرے کہ ساتھ کلمہ چھوڑ دے، اس نبی کو چھوڑ دے، اسلام کو چھوڑ دے، تو میں ایک ماں کو نام محمد کے اوپر قربان کر دوں گا، دین اسلام کے اوپر قربان کر دوں گا، اور وہ یہ کہتی دنیا سے رخصت ہو جائے تو میں تب بھی اسلام کو نہیں چھوڑوں گا۔ جب ماں نے یہ میری بات سنی اس کے بعد میری ماں مایوس ہوگی اور اس نے اپنی ضد کو چھوڑ دیا۔ یہ تھے صحابہ کرام، ان کے دلوں میں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت ہوا کرتی تھی۔ اور یاد رہے ہمارے اندر جو محبت ہے، ہم نے نہ تو کبھی آپ کی سنت کا احترام کیا اور نہ ہی کبھی ہم نے عبادت کرتے ہوئے آپ کے طریقے کا ہم نے احترام کیا۔ جیسے جس کا دل چاہتا ہے وہ نماز کو ادا کرتا ہے، جیسے جس کا دل چاہتا ہے وہ کام سر انجام دیتا ہے، اور کچھ لوگ تو بطور ثواب کے زیادہ ثواب کو حاصل کرنے کی خاطر میلاد اور اس میں ایسے بے ہودہ قسم کے کام کرتے ہیں، فحاشی کو ہوا دیتے ہیں اور بے حیائی کو ہوا دیتے ہیں، اور گانے لگا کر قوالیاں لگا کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر وہ ڈانس کرتے ہیں۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نہیں ہے، بلکہ یہ کھلے عام لفظوں میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منافقت والا جو طریقہ اختیار کر رہے ہیں۔ اگر سنت کے خلاف کوئی صحابی کام کرے، اگر اپنی رائے کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق، اپنے خیال کے مطابق
اگر کوئی صحابی کوئی کام کے سر انجام دے تو اس کے کام کو رد کر دیا جاتا ہے، اس کے کام کو، اس کی وہ نیکی کو ضائع کر دیا جاتا ہے، تو پھر آپ کو کیسے ثواب مل سکتا ہے؟ میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ وہ صحابی ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا کہ آپ نے جمعہ کا دن تھا، آپ نے فرمایا آپ نے جمعے کے دن صبح ایک لشکر کے ساتھ آپ نے روانہ ہو جانا ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے سوچا کہ آج شاید زندگی کا آخری جمعہ ہے، شاید میں جنگ میں جا رہا ہوں، دوبارہ مجھے آنے کا موقع ملے یا نہ ملے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے یہ سوچا اور کہا کیوں نہ ہو کہ میں آج آخری جمعہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ادا کروں اور جمعہ ادا کرنے کے بعد روانہ ہو جاؤں گا۔ تو انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق جب انہوں نے یہ جمعہ ادا کرنے کا ارادہ کیا تو جمعہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ادا کیا، اور ان کی نیت یہ تھی کہ ذرا ثواب مل جائے، کیونکہ مسجد نبوی میں ایک جمعہ ادا کرنا 50,000 جمعے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر مسجد نبوی ہو اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جمعہ ادا کرنا ہو تو وہ اس بات کے تو کیا ہی کہنے ہیں۔ صحابی کی نیت اچھی تھی، ثواب حاصل کرنے والی تھی، اور انہوں نے یہ کام اس لیے کیا تھا تاکہ مجھے زیادہ ثواب مل جائے اور آخری جمعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ادا کرنے کا مجھے موقع مل جائے۔ جب انہوں نے یہ آخری جمعہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ادا کیا تو جمعے کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا ابھی تک گئے نہیں؟ کہا اللہ کے رسول میں نے یہ سوچا شاید آخری جمعہ ہے میرا، دوبارہ مجھے آنے کا موقع ملے یا نہ ملے، شاید میں شہید ہو جاؤں، کیوں نہ ہو کہ آخری جمعہ میں آگے پیچھے ادا کر لوں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ بیان فرمائے تھے، جو آپ نے تاریخی الفاظ بیان کیے تھے وہ یہ تھے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبداللہ، پوری زمین کو اگر آپ پوری زمین کے مال و دولت کو اکٹھا کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں تو آپ پھر بھی ان لوگوں کے مرتبے مقام کو نہیں پہنچ سکتے جو میرے حکم پر یہاں سے روانہ ہو چکے ہیں۔ اگر صحابی اپنی مرضی کے مطابق اتنا کام کریں تو اس کے اجر و ثواب کو، اس کی نیکی کو رد کیا جاتا ہے۔ آج ہم جیسے مرضی سیرت کی دھجیاں اڑائیں، جیسے مرضی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں، بے حیائی والے کام کریں، اور پھر ہم یہ بھی ثابت کریں کہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت ہے، ہم ہی سچے عاشق ہیں، باقی سارے گستاخ ہیں، باقی سارے نافرمان ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نہیں ہے، یہ تو منافقت ہے۔ اگر آپ حقیقی محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی نماز کو ادا کرو اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بڑی اور چھوٹی سنت کو اپناؤ اور اسی کے مطابق اپنی عبادت کو سر انجام دو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو دین اسلام کے مطابق اپنی زندگی کے شب و روز گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔